کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے جسے ہر زمانے میں مانا جاتا ہے، جسے ہر دور میں مانا جاتا ہے، جسے ہر عصر میں مانا جاتا ہے، جسے کالے بھی مانتے ہیں گورے بھی مانتے ہیں، جسے امیر بھی مانتے ہیں غریب بھی مانتے ہیں، جسے ان پڑھ بھی مانتے ہیں اہل علم بھی مانتے ہیں، جنہیں گنہگار بھی مانتے ہیں متقی بھی مانتے ہیں۔ ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے، انگلیوں پہ گننے کے مترادف ہوتی ہے۔ وہی ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے، انہی ہستیوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو امام حسین کا نام ہے۔ اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ امام حسین کی زندگی صرف 6 مہینے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی پوری زندگی جو تقریباً کم و بیش 50 سال کے اوپر کی بنتی ہے، اس پوری زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کون ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے امام علی مقام کی شخصیت کیا ہے، ہم قرآن مقدس کی اس سورت مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے خطبہ کو اور دانشوروں کو یہ خیال ہوگا کہ آیہ تطہیر کیوں نہیں پڑھی، آیہ مودت کیوں نہیں پڑھی، آیہ کوثر کیوں نہیں پڑھی، لیکن آج میں آپ کے سامنے سورۃ العصر کی روشنی میں اس امام العصر کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی دور کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ٹیچر کی زندگی کو، کسی مفکر کی زندگی کو، کسی خطیب کی زندگی کو، کسی ادیب کی زندگی کو، کسی شیخ طریقت کی زندگی کو، کوئی بندہ اپنی ظاہری حیات میں اٹھتا ہے، کچھ لوگ پہچانتے ہیں، محلے کے لوگ ہی پہچان پاتے ہیں، باقی جگہ اس کی معرفت نصیب نہیں ہو پاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے محلے کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شہر کے لوگ پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی حیاتی کے بعد چند دن تک اس کا تذکرہ رہتا ہے، اور مٹی میں اس کا وجود دفن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اس کی شہرتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کی عزتیں بھی دفن ہو جاتی ہے، اس کا وقار بھی دفن ہو جاتا ہے، اس کے علمی جواہر پارے بھی دفن ہو جاتے ہیں، اس کے کارنامے بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی خدمات کا سلسلہ کچھ صدیوں تک محیط رہتا ہے، کچھ صدیوں پر محیط رہتا ہے، اور چند صدیوں تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ماضی کے اندر بے شمار ایسی ہستیاں آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ محلے میں اٹھے اور حباب کی مصر پھر ختم ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شہر میں ان کی معرفت ہوئی، اور اس کے بعد چند صدی سالوں کے بعد ان کا وجود پھر ختم ہو گیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کے قبور پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہستیاں ہیں چند صدیوں تک جن کے غلغلے رہے، جن کے عروج رہے، جن کو سربلندیاں نصیب رہی، لیکن اس کے بعد چند صدیوں کے بعد آج حالت یہ ہے کہ اب کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہے جس کو محلے کے لوگ نہیں بناتے، جس کو قومیں نہیں بناتی، جس کو حکومتیں نہیں بناتی۔ اللہ اکبر، جس کی شہرت کے لیے میز پر باضابطہ طور پر رقمیں دے دے کر کے منصوبہ بندی نہیں ہوتی کسی کو منوانے کے لیے، بلکہ اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، قدرت اس کا انتخاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسی شخصیتیں، ایسی ہستیاں افق پر ابھرتی ہیں تو اللہ اکبر، وہ چند سالوں کے لیے نہیں، وہ چند صدیوں کے لیے نہیں، وہ کسی زمانے کے لیے نہیں، وہ کسی عصر کے لیے نہیں، وہ کسی وقت کے لیے نہیں، بلکہ جسے قدرت منتخب کرتی ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر عصر کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ انہیں کھانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں خطوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں قبیلوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، انہیں اللہ اکبر رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے جسے ہر زمانے میں مانا جاتا ہے، جسے ہر دور میں مانا جاتا ہے، جسے ہر عصر میں مانا جاتا ہے، جسے کالے بھی مانتے ہیں گورے بھی مانتے ہیں، جسے امیر بھی مانتے ہیں غریب بھی مانتے ہیں، جسے ان پڑھ بھی
مانتے ہیں, جنہیں گنہگار بھی مانتے ہیں, متقی بھی مانتے ہیں. ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے, انگلیوں پہ گننے کے مترادف ہوتی ہے. وہی ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے, انہی ہستیوں میں سرے فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ امام حسین کا نام ہے. واہ واہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. امام حسین کسی 5-6 فٹ کے وجود کا نام نہیں ہے. امام حسین پورے تحریک کا نام ہے. امام حسین مکمل فکر کا نام ہے. امام حسین مکمل خیالات کا نام ہے. افکار کی انجمنیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے اسی کو حسین کہتے ہیں. شریعت و طریقت کا سنگم جہاں ایک جا ہو جاتا ہے اسی کو حسین کہتے ہیں. بلکہ اللہ اکبر, اگر حسین کو سمجھنا ہے تو جہاں نبی کی نبوت, علی کی ولایت, فاطمہ کی طہارت, جب تینوں یکجا ہو جائے اسی کے فیضان کو حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم نے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے, اپنے امام حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, اگر کوئی بندہ اٹھتا انقلاب کی آواز لے کر, انقلاب کی آواز لے کر کوئی بندہ اٹھتا ہے, اس کے افکار ویسے ہوتے ہیں, اس کے خیالات ویسے ہوتے ہیں, لیکن ہر انقلاب کی آواز بلند کرنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ بھی بے مثال ہو, اس کی اصل بھی بے مثال ہو, سبحان اللہ, اور اس کی فرا بھی بے مثال ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصل بے مثال ہے تو خود بے مثال نہیں, خود بے مثال ہے تو فرا بے مثال نہیں. لیکن حسین اس تنہا انقلابی ہستی کا نام ہے کہ جس کی اصل بھی بے مثال ہے, جس کی نسل بھی بے مثال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت اچھے. زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کہنا. واہ 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 واہ. امام حسین کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے میں تاریخ کی ہر طالب علم کو, جو میں خود بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی ایک ذات ایسی بتاؤ جو خود بے مثال ہو, پھر اصل بھی بے مثال ہو, اور نسل بھی بے مثال ہو. واہ واہ. میں تھوڑا اصل کی طرف, اس لیے کہ یہاں اہل علم کے ساتھ کچھ آٹو رکشہ چلانے والے بھی ہوں گے, ٹھیلا ڈھکیلنے والے بھی ہوں گے, کسان بھی ہوں گے, تھوڑی سی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ خطاب اس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کے سر پہ سے جائے اسے گیند کہتے ہیں, اور جو سمجھ میں آ جائے اسی کو خطاب کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ کے سامنے کوئی بولنگ کرنے نہیں آیا ہوں, آپ کے سامنے میں جو ہے وہ اسلامی افکار کا گلدستہ لے کر کے آیا ہوں, تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اصل اور فرا کسے کہتے ہیں. دیکھو, اصل اس کو کہتے ہیں جو جس سے انسان وجود پاتا ہے, اصل اس کو کہتے ہیں جس سے انسان وجود پاتا ہے, اور فرا اس کو کہتے ہیں جو انسان سے وجود پاتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی زندگی بیچ میں ہے, اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا اصل پہ توجہ دیں کہ حسین کی اصل کیا ہے. حسین کی اصل یعنی جس سے حسین بنے, جس سے حسین پیدا ہوئے. پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں, اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے, توجہ کریں, اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے, اللہ نے میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا. خمیر کسے کہتے ہیں؟ خمیر جس سے وجود اٹھتا ہے. جیسے اگر آپ ٹوس بسکٹ بنا رہے ہیں تو جس سے بسکٹ بنے گا اس کو کہتے ہیں بسکٹ کا خمیر, جس سے عمارت بنے گی اس کو کہتے ہیں عمارت کا خمیر.
جس سے اللہ اکبر اور کوئی چیز بنائے، جیسے کہ مٹی کے برتن بنائے تو کہیں کہ مٹی کے برتن کا خمیر، جس سے چیزیں بنتی اس کو خمیر کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بچے ہوئے خمیر سے اللہ نے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا جس خمیر سے مصطفیٰ جان رحمت کا وجود بنایا گیا، اسی خمیر سے حسین کے وجود کو بخشا گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کیا بات ہے، کیا خون خیر الرسل سے ہے؟ خون خیر الرسل، خون خیر الرسل۔ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ خیر الرسل کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہیں، خیر الرسل کا خون ناپاک نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے علماء فتویٰ دیتے ہیں، ممکن ہے یہاں پر مفتیان کرام بھی ہوں، علماء تو ہیں ہیں، مفتیان کرام بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی مفتی نہ ہو تو کم سے کم عالم کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ خون حرام ہے، اور بلکہ خون تو نص قطعی سے حرام ہے۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر جن چیزوں کو حرام فرمایا اس میں دم کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خون حرام ہے، حرام، سب کا خون حرام، نبی کا خون حرام نہیں بلکہ اس کی برکتیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو حرام ہوتا ہے اس کی برکت نہیں ہوتی، نہ اس میں برکت ہوتی ہے نہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ نجس اور حرام کی نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، دروازوں پہ خنزیر بندے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ اس میں برکت ہے نہ اس کی برکت ہے۔ واہ واہ، اب اگر جملہ سماعتوں پہ بار نہ لگے، سماعتوں پہ بار نہ لگے تو کہنا چاہتا ہوں حرام میں برکت نہیں، حرام کی برکت نہیں، اسی لیے دروازوں پہ بکریاں بندی نظر آتی ہے، سور بندہ ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں آ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی کثرت بکریوں میں برکت ہے، اب بکریوں کی بھی برکت ہے۔ میں برکت تو سمجھ میں آ گئی، کبھی سولٹیج نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک؟ کبھی آپ بقرعید پہ بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھیں گے اس سال مسلمان قربانی نہیں کریں گے کیونکہ بکریاں نہیں مل رہے، اس کی قلت ہو گئی ہے۔ قلت سب کیا کی بات ہے، ہوتی سبحان ہے، اللہ، قلت سب کی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کٹنے والوں کی قلت نہیں ہوتی۔ بے شک، ارے جب تیرے نام پہ جس کی گردن پہ چھری چلے، جب اس میں قلت نہیں ہوتی تو جو اللہ کی راہ میں چھری چلوا دے اس کی نسل میں قلت کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ذکر شہدائے کربلا سید امین القادری